ازمی صاحب کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. شاعروں کے لیے جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی خاص دین ہوتی ہے، تو یہ خصوصی طرح سے خدا نے عنایت کی ہے وسعت نظر ہمارے دوست لائق احترام فیصل ازمی صاحب کو. شاعری ویسے بھی الہامی ہوتا ہے، جو کہ انہوں نے اپنے شعر میں بھی کہا ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے، یہ بڑے سوچ سمجھنے کی بھی بات نہیں ہے. یہ آپ عملی طرح سے جو زندگی گزارتے ہیں اس حوالے سے پھر وہ کیفیات آپ کے سامنے آتی ہیں، وہ لفظوں کا روپ دھار لیتی ہیں. ازمی صاحب کی نظم ہو، نثر ہو، ساری شاعری یا جو بھی لکھا ہے وہ دراصل ان کی آپ بیتی ہے. وہ ابھی تک کئی زندگیاں گزار چکے ہیں. جیسے غیر معمولی آدمیوں کو غیر معمولی حالات ملتے ہیں، تو ازمی صاحب بچپن سے لے کے آج تک ان غیر معمولی چیلنجز کو ہی فیس کرتے آ رہے ہیں. پیدا ہوئے ہیں تو لگاتار ان کے پیچھے تقریباً 13 بہن بھائی جو ہے وہ آ گئے، اور یہ 14 لوگ ایک ہی گھر میں، ایک گاؤں کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور اس کو کیسے بیلنس کر رہے ہیں، اور اس میں سارے اپنی جگہ پر ایکسٹرا آرڈنری، اور ان کو یہ لیڈ کر رہے ہیں. تو بہت ساری داستانیں، پر ایک بات جو خود بھی بتاتے ہیں کہ اپنی والدہ سے پوچھا کہ ماما پیدا کیسے ہوا، تو اس نے کہا ہوا یہ کہ ایک شام کو ایک عورت ہمارے گھر پہ آئی، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے دروازہ کھولا، وہ ایک دم اندر گھس آئی. اس نے کہا کہ میرا بچہ ہونے والا ہے، مجھے جگہ دے دو. اور اس کے بعد وہ اندر گھسی کمرے میں اور بچہ پیدا کرنا چاہیے. جیسے بچہ نکالتی تھی وہ بھاگ کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا تھا. اس طریقے سے اس نے چاروں کونوں میں 4 بچے پھینک دیے. تو اس نے کہا کہ آپ نے اتنی مہربانی کی ہے میرے ساتھ، ایک مصیبت کے وقت میں آپ لوگ کام آئے ہیں میرے، تو میری ماں کو بولا کہ اس لیے میں ایک بچہ آپ کے حوالے کرتی ہوں. تو اس نے کہا ماں وہ بچہ کون سا تھا؟ کہتا وہ تم ہی تو ہو. تو یہ مطلب حقیقی طرح سے انہوں نے ایک مضمون لکھا کامو جن. جیسے کسی دوست نے بولا نا کہ ان کے مضامین جو ہیں، جو افسانے لکھے ہیں، وہ غیر معمولی ہیں، یعنی روٹین کے نہیں ہیں. وہ ساری دنیا کا احاطہ کرتا ہے. وہ جا کے وہ رشیا میں بیٹھ جاتا ہے، وہ میانمار میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ تھائی لینڈ میں بیٹھتا ہے، وہ امریکہ اور انگلینڈ میں بیٹھتا ہے، اور اس کردار میں اتنی جان دے دیتا ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ ہم سامنے کھڑے ہیں، آپ کو گھماتا ہوا لے جاتا ہے. اس طریقے سے اس آدمی نے بچپن سے لے کے ایک ذہین اور غیر معمولی انسان تو تھا. گھر سے نکلتا ہے کچھ بھی پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے، چاچے کے پاس پہنچتا ہے، وہاں سے سواد چلا جاتا ہے. ذاتی نوعیت کی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آن ریکارڈ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے سفر شروع کیا اور کہاں سے کہاں پہنچا. اور اس کے بعد پھر ٹھہرنے کا نام نہ لیا. گھر تب آیا جب کچھ ہو چکا تھا. وہاں سے اس نے BE کی، انجینئرنگ کی. انجینئرنگ کرنے کے بعد پھر وہ یعنی اسکالرشپ پہ تھائی لینڈ گئے پوسٹ گریجویشن کرنے، اور وہاں جا کے وہ ٹاپ پہ گئے اور وہ پوسٹ گریجویشن تو کر لی، لیکن اس کے ساتھ اس نے اس کا روزگار کا ذریعہ بھی اپنے راستے سے نکالا. یہ ہمارے کارپیٹ سے لے کے پھر ریئل اسٹیٹ سے لے کے پھر کہاں سے کہاں جا کے وہ بلینئر بن گیا. لیکن اس کو بیلنس کرتا رہا اپنے شوق، یعنی اتنا بزی ہو گیا کہ ایک طرف جو ہے انڈسٹری ہے، ایک طرف جو ہے ریئل اسٹیٹ ہے، دوسری طرف جو ہے لینڈ ہے، تیسری طرف یہ کہ اور ہوٹلس ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بینکیں ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں پڑا ہوا ہے.
لیکن یہ سارے دماغ کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس نے دل کو بھی پورا ٹائم دیا، اپنی شاعری اور ادب کو بھی بھرپور ٹائم دیا، اپنے رشتے واسطے تعلق دوستیاں تعلق داریاں گاؤں کے لوگ علاقے کے لوگ ملک کے لوگ ان سب کے ساتھ بھی نبھاتا رہا، اور پھر یہ سارا درد انہوں نے اپنی شاعری میں لائے۔ کیونکہ شاعری کمال تو یہ ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جس جہاں پر رہ رہے ہیں، وہاں کے رہنے والوں کو، ان باسیوں کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی کیفیات کو کس طریقے سے آپ لفظوں میں پیش کر رہے ہیں۔ تو ان کی پوری شاعری آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی شکل میں ان کا درد دکھ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ میں تو حیران ہوں کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ عمر کے اس حصے میں بھی وہ بہترین اسپورٹس مین ہیں۔ ابھی ان کے بھائی طاہر صاحب آئے تھے، یہ بینکر ہیں اور بڑے گولف کے بھی یہ شوقین ہیں، تو وہاں پر ان کے ساتھ گولف کر میں بھی اتفاق سے ادھر ہی تھا، تو حیران رہ گئے کہ بھائی یہ کہاں سے کس طریقے سے کرتا ہے، اور وہاں پر بڑے بڑے پلیئر پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں اور ان سے آ کے گولف کھیلتے ہیں اور ہار جاتے ہیں، جیتتا ہی نہیں کوئی اس سے۔ اس طریقے سے شطرنج پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں کمال ہے، یعنی ہر طریقے سے یہ ٹائم کس طریقے سے نکالتے ہیں، کس طریقے سے سروائیو کرتے ہیں، اور ایک دفعہ بلندی پہ پہنچنے کے بعد پھر گر جاتے ہیں جیسے زمین پہ آ گئے ہوں۔ یہ جو ان کو درد ملے ہیں نا، ان کا نقصان تو جو ہوا سو ہوا، لیکن ایک غیر معمولی شاعر ہمیں مل گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ عالمی ادب کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ان کی شاعری یا ان کا ادب کے حوالے سے کی ہوئی خدمت جو انہوں نے پیش کی ہیں وہ ایک معجزہ ہے، ادبی معجزہ ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یعنی ہر چیز کو بیلنس کرنا، بہترین ایڈمنسٹریٹر، بہترین جو ہے وہ وسعت نظر والا اور ذمہ داریوں کو نبھانے والا، مینجمنٹ ان کی کمال کی ہے، دوستیاں یاریاں رشتہ نبھانا ان کا کمال کا ہے۔ تو اس طریقے سے جو معاشرے میں شاعر کا کام بنتا ہے کہ معاشرے میں جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ظلم کی بھی نشاندہی کرنا، ظالم کی بھی نشاندہی کرنا، ملک اور قوم کے لیے بھی سوچنا، تو یہ ساری خوبیاں فیصل اجمی میں آپ کو ملیں گی۔ وہ انگریز ایک دانشور کا کہنا ہے کہ بھائی یعنی جب انگلینڈ پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور اس کے کوئی آثار ہمیں نظر نہیں آتے، ایون ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے انٹلیکچوئلس کو بھی نہیں آتے، تو ہمارے شاعر اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ شاعر جو ہے وہ ملکوں اور قوموں کا ریڈار ہوتا ہے۔ تو یہ خدا صلاحیتیں جو ہے وہ ہمارے اجمی صاحب کو خدا نے دی ہے۔ باقی یہ تو میں مضمون تو لمبا چوڑا لکھ کے آیا تھا، لیکن اتنا کچھ کہا گیا ہے اور شاعری بھی اتنی پڑھی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعری ہوتا ہے جو فیوچر کے حوالے سے ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں اور فیوچر کے بہتر مستقبل کے لیے نشاندہی بھی کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس خیال سے، جس آزادی سے، جو بہترین لفظوں میں شاعر پیش کر دیتا ہے اور کوئی کر بھی نہیں سکتا، مختصر کہ وہ آزادی اور امن کا بھی پیغمبر ہے، اور اس نے ہمیشہ اس چیز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور کوئی قوم کوئی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہاں امن نہیں ہے اور وہ آزادی کی خلش نہیں ہے۔ تو آزادی کی خلش جو پیدا کرتا ہے عام میں، وہ اصل میں شاعر کرتا ہے، اور وہ جو ہے انداز جو ہے وہ اجمی صاحب کے پاس کمال کا ہے۔ باقی تو شاعری تو ویسے بھی جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھی، اور دوسری بات یہ کہ عام طرح سے شاعر جو ہے ان کو پالا جاتا ہے، پہلے زمانے سے لے کے بڑے بڑے شاعروں کے جتنے بھی آپ نام لیں گے تو ان کو پالا گیا ہے، یعنی کوئی بادشاہ پال رہا ہے تو کوئی نواب پال رہا ہے، کوئی جاگیردار پال رہا ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے آپ نام لیں گے، اب لینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے محترم ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کا کام یہ تھا کہ جو ایگزسٹنگ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کیسے راضی کیا جائے اور اس کی کیسے خوشنودی حاصل کیا جائے۔
لیکن اجمی صاحب واحد آدمی ہیں، وہ جو شاعر ان سے کھاتے تھے یہ ان کو بھی کھلاتا ہے. یہ بڑے بڑے سوال سے آپ ابھی بھی جیسے فلڈ آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ خود ہی بتائیں گے کہ کتنا انہوں نے کیا ہے کنٹریبیوٹ. مطلب یہ وہ نہیں ہے شاعر کہ بھئی ادھر سے ہم نے پیدا کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ ہم سے نہیں، وہاں کیا دینا ہے اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. اور وہاں پر یہ گرنے کے بعد جو اٹھتے ہیں، یعنی ایک دیار غیر میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر سارے کے سارے اکثریت ان کی جو ہے ان سے جیلس ہوتی ہے، کسی نہ کسی شکل میں ان سے دشمن ہے. ان سب کے ساتھ بیلنس کر کے چلنا، جو شاعری میں بتایا کہ سانپ بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ ہمیشہ نمائندگی کرتے. بہت سارے شعر دوست پڑھ گئے ہیں تو میں تو چاہتا تھا کہ ان پہ بھی تفصیل سے بات. رونے والوں کی صدا آتی ہے دن رات مجھے، دل نہیں ہے میرے سینے میں عزا خانہ ہے. یعنی کیفیت کو اپنے اوپر مسلط کر کے اس کو پیش کرنا، یہ اجمی صاحب کا کمال ہے. لیکن ایک چیز جو تنقید ہے میری وہ یہ ہے کہ شاعری جو ہے، شاعر یا دانشور، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں وہ بات کروں جو عام آدمی تک پہنچے اور اس کو سمجھائے، کیونکہ اس کو لے کے چلنا ہے. وہ سچ کہنے والا فقط نہیں ہے یا سچ پہ کھڑا ہونے والا فقط نہیں ہے، وہ سچ پہ چلانے والا ہے. تو اس لیے اس کا انداز وہ ہونا چاہیے جو اس دھرتی والے سمجھیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہے اس دھرتی پہ پنجاب سے بہترین شعراء پیدا ہوئے، بڑے بڑے نام، مقدس نام ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زبان میں شاعری نہیں کی. یہ اپنے خیالات کی ترجمے پیش کرتے رہے ہیں. اوریجنل ہوتی تو کیا ہوتی، اور اثر اوریجنل کرتی ہے. عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ ہمارے ایک بڑے معتبر نام ہیں، نام نہیں لیتا، وہ پارسی کے بہت بڑے شاعری کی اور اس حوالے سے اس کا ترکی اور ایران میں بڑا نام تھا. لیکن جب گئے وہاں ایران میں تو وہ ایک وہ پک رہی تھی کوئی چیز، تو وہ دیگچی سے باہر نکل رہی تھی. تو یہ دیکھ رہا تھا، بھاگ کے گیا تو صحیح ادھر مالکوں کے پاس کہ بھائی وہ دیگچی میں سے کوئی باہر چیز نکل رہی ہے. لیکن وہ یعنی اتنا بڑا شاعر ہونے کے باوجود یہ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں کیا بولوں اس کو کہ دیگچی سے. اتنے میں وہ چھوٹی بچی بھاگتی آئی، اس نے بولا وہ اپنی فارسی میں کہ وہ دیگچی کے اوپر، اس کے برابر بھی وہ نہیں ہے. تو ہم جو ہے بہتر ہوتا کہ اس دھرتی سے نکلی ہوئی شاعری ہم کریں. بلا شک آپ جو چاہے فرینچ میں کریں، انگلش میں کریں، جس میں چاہیں آپ کریں، لیکن اپنی دھرتی سے جو اگتی ہے شاعری، جو عام تاریخ، اور اس کی بڑی عمر ہوتی ہے، وہ 100 سالوں تک چلتی ہے. نہیں تو آئیڈیالوجی پھر امپورٹیڈ آ جاتی ہے. یہاں پر یعنی میرے شاہ عبداللطیف بھٹائی، اس میں بہت ساری میں نے دیکھی ہے کچھ شاعری ایسی کہ یعنی جیسے کہ ان کے لفظوں کی جو ہے وہ ترجمانی کر رہے ہیں. شعر کہنا ہے تو اشکوں سے وضو کر فیصل، اس میں آمد کی ضرورت نہیں کہ الہام کی ہے. یعنی میری شاعری کتنی پاک اور صاف، اور اس کو اس انداز سے سمجھو، یہ کوئی عام رواجی شاعری نہیں. اور میرا بھٹائی کہتا ہے بیتما بھائیں آئی تو آئیں نیومن لائن پریا سندے پار دے. یعنی یہ عام رواجی شعر نہیں ہے، یہ آیتوں کا میں نے ترجمہ کیا ہے کسی اپنے انداز سے، فری انداز سے، اور یہی راستہ ہے جو آپ کو محبوب تک پہنچائے گا. تو اس طریقے سے ہم خیالی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس یعنی شاعری سچل نے بھی کی، بھٹائی نے بھی کی، انہوں نے پارسی اور اردو میں بھی کی. آپ ان کے خیال دیکھیں گے، آپ ان کے یہ جو ہم طرح سے، وہ ہمارے پاس ایک کراچی میں پروگرام تھا، اس میں انڈیا سے آئے ہوئے تھے ہمارے جاوید نقوی صاحب، ایک مہورت تھی کتاب کی، اس میں
تو انہوں نے بولا کہ اردو ہمارے پاس شاید ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں اردو پھل پھول رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے 47 میں ہمارے اردو دان آئے اور انہوں نے آ کے سندھ میں انٹروڈیوس کرائی یا پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی۔ تو میری باری تھی اوپر سے، میں نے گزارش کی کہ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہمارے پاس اردو بڑے عزت احترام کے ساتھ بولی جاتی تھی، جو اردو بولتا تھا اس کو بہت ہی سویلائزڈ اور لائق فائق عالم اور علم والا آدمی سمجھا جاتا، با کردار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن 47 کے بعد تو اردو کو نفرت کا گھوڑا بنا کے کبھی بنگالی سے، کبھی سندھی سے، کبھی پنجابی سے لڑایا گیا، غلط لوگوں کے ہاتھ کی فلسفی چینج کی گئی۔ وہ جو امن، اتحاد، محبت اور ترقی کا راستہ دکھاتی تھی اس میں نفرت پھیلا دی گئی۔ باقی اردو کا جہاں تک سوال ہے 47 کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس اردو جو ہے 300 سال پہلے بھی موجود تھی۔ ہمارے سچر سرمست کہتے ہیں، آپ دیکھیں اس کی اردو اور اس کے خیال اور تھیم دیکھیں، وہ کہتا ہے شعر خاص سے الجھے، شعور عام سے الجھے۔ یہ جو ایلیٹ کلاس کی سوچے میں اس سے بھی الجھا، اور یہ عام رواجی نتو خیرے کی سوچے میں اس سے بھی الجھا۔ شعر خاص سے الجھے، شعور عام سے الجھے، ہمارا مسلک پرواز کس کس دام سے الجھے۔ صبا جب زلف جانا کا پیام مشکبو لائی، کبھی ہم کفر سے الجھے، کبھی اسلام سے الجھے۔ سچو سچر سرمست، سچو اور کیف مستی کفر ہے اس بزم ہستی میں، یہ دور جام کب تک گردش ایام سے الجھے۔ اردو موجود تھی 300 سال پہلے بھی موجود تھی، اس سے بھی پہلے ہمارے راضی فقیر کہتے ہیں یار تیری یاد میں تن من تمام ہے، رات دن میرا کام لینا تیرا نام ہے۔ ہم تو یہاں پر 47 کے بعد تو دیکھ رہے تھے کہ یہ جگر کی اولاد آ رہی ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری زندگی، آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ ہم تو سوچ رہے تھے ان کی اولاد آئی ہوئی ہے، ہم سوچ رہے تھے کہ سنو یہ ساکنان خاک ہستی، ندا کیا آ رہی ہے آسمان سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ ہم تو یہ، لیکن یہاں پر جو ہے اس طریقے سے تو بات یہ نہیں ہے، کوئی بھی زبان ہو اس سے ہمیں محبت ہے، کسی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی مذہب بولنے والا ہو، کسی مذہب کا بھی ہو، ہم اس کو انسان سمجھ کے اسے بہت بڑا احترام کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا جائے، لیکن دھرتی کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ عام آدمی تک آپ اتنے بڑے شاعر ہو کہ آپ کے خیال نہ پہنچے، اگر اقبال کے خیال یہاں کے لوکل لوگوں تک نہ پہنچے، اگر جو ہے فیض کے خیال جو ہے لوکل لوگوں تک نہ پہنچے، وہ بڑے احترام ادب کے ساتھ، وہ بڑی اعلیٰ قسم کی شاعری ہے، اعلیٰ قسم کے لوگ تھے، لیکن پھر سوچیں بھی تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے بھٹائی صاحب تو کہتے ہیں خودی خدا ماپن کی نمن میں برن ترن جائے کونے ایک میان میں۔ خودی اور خدا ایک جگہ پہ رہ ہی نہیں سکتے، جیسے دو تلواریں ایک میان میں نہیں جا سکتی، خودی خودی کچھ نہیں ہے۔ اور یہی پھر بلا کہتا ہے کی پوچھ دے ہو ذات بلے دی لپ مٹی بک چھائیاں، جیڑا بلے نو سید کہندا دوزخ ہوندیا جائیاں، جیڑا بلے نو ارائیں کہندا بیشتاں پنگھاں پائیاں۔ کی پوچھ دے ہو ذات بلے، کچھ بھی نہیں ہوں، خودی خودی کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہ خیالات اور آئیڈیالوجی بھی پھر امپورٹیڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں فیصل اجمی صاحب کو تو گزارش ضرور کروں گا کہ وہ جو ہے پنجابی میں بھی شاعری کرے، اور وہ اس کی اوریجنل شاعری ہوگی، وہ جو ہے یہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ کوئی آسان تو نہیں تیری حفاظت کرنا، میں تجھے خواب سے باہر نہیں لے جا سکتا۔ تو یہ اس کے لیے بھٹائی صاحب ہمارے کہتے ہیں کوئی آسان تو نہیں تیری حفاظت کرنا، میں تجھے خواب سے اکھن میں تھی وے تو توکھے وارے ڈھکیا، توکھے ڈسے نہ ڈے آنکھ میں پساں کو بھی ہو۔ اس طریقے سے میں تیری حفاظت کروں کہ میری آنکھوں میں آ کے بیٹھ جائے، میں اس کو اپنی پملیوں کو پتہ نہیں اردو میں، اس میں سے آپ کو ڈھانپ لوں، نہ میں کسی کو دیکھوں نہ تو کسی کو دیکھے۔ تو اس طریقے سے میں تیری حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ خیالات کی ہم آئیں گی، یہ ہمارے
اجمی صاحب کا کمال ہے. وہ حقیقی طرح سے یہ غیر معمولی اور خوش نصیب ہیں ہم کہ آج ہم اس دور میں سخن آباد کی مہورت میں شامل ہیں. اور اتنے پائے کی جو یہ حقیقت بتایا ہے کہ جس طریقے سے دوست نے میں جتنا پڑھتا میرے ساتھ ایک دوست میرے کراچی سے آئے ہیں اور بہت بڑے شاعر ہیں. بیوروکریٹ تھے بہت بڑے, لیکن ابھی شاعر بھی بہت بڑے ہیں. وہ خالد خاک کے عنوان سے شاعری کرتے ہیں. انہوں نے لکھ کے لائے تھے کچھ شاعری کو جو میں نے بتایا. انہوں نے یہاں پر شاہ صاحب میں اپنا مضمون نہیں پڑھوں گا. وجہ کہتا ہے وہ اتنے کلاس کا ہے کہ یہ اس لیول کا میرا مضمون ہی نہیں ہے, میں آرام سے بیٹھ کے اس پہ ریسرچ کر کے پھر اس پہ لکھوں گا. تو حقیقت یہ ہے کہ آج ہم سارے خوش نصیب ہیں کہ سخن آباد کو اس کی مہورت کی ہے. اور ہمارے جو ہے شاہد صاحب کے ماکری صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا بہترین پروگرام کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم سب کے ساتھ مل کے بیٹھے اور اپنے خیالات کو پیش کیا. بڑی بات.